اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 14 تک ہم نے پچھلے درس میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور جو آخری آیت تھی 114، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انسانوں کو انسٹرکشن ہے فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تو کھاؤ جو کچھ پاک روزی، حلال اور طیب روزی تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو چیزیں انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، اور قرآن میں ایک جگہ یہ آیت آتی ہے یہ سب چیزیں دنیا میں تو عام طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر کسی کے لیے رکھی ہے، مگر قیامت میں یہ مخصوص طور پر عطا کی جائے گی صرف مومنوں کو۔ دنیا میں تو ہر کسی کو ملے گی اس کے مقدر کے حساب سے جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے رکھا ہے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو رزق حلال اور طیب چیزیں ہیں یہ پھر بس سچے مومن اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے انہی کو نصیب ہوگی۔ مگر یہاں پہ دنیا کی بات کی جا رہی ہے کہ کھاؤ اور پیو ہر اس حلال اور طیب چیز میں، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور شکر کرو تمہارے رب کی یہ نعمت، اور شکر گزاری کے نتیجے میں ایک انسان کیا عمل کرنا چاہیے وہ ہم نے کوشش کی اس سے پہلے درس میں سمجھنے کی۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم واقعی اپنے رب کو ماننے والے، اسی کی عبادت کرنے والے ہو، تو تمہارا فرض بنتا ہے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہاں پہ ایک انداز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حلال چیزوں کو استعمال کرنے سے تمہیں کس نے روکا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں تو انسانوں کے لیے ہی بنائی ہیں، تو ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر حرج ہے کسی چیز میں وہ کس میں ہے؟ دیکھو، انما حرم علیکم المیتہ، ارے اللہ نے تو حرام تم پہ کی ہیں چیزیں، مگر ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے مردار، والدم، اور لہو یعنی خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ تقسیم کی جائے یا قربان کی جائے۔ حرام تم پہ کیا گیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم ہمیں قرآن میں دیا ہے یہ ہم لوگوں کے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا اس سے فائدہ ہوگا کہ معاذ اللہ اگر انسان مردار
یا مردہ چیز کو کھا لے، اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ یہ تو انسان کی فطرت بھی پسند نہیں کرتی ہے کہ کسی مردار چیز کو کھایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پاک چیزیں رکھی ہیں، اور پاک چیزیں جب آپ استعمال کرتے ہو اس سے ہمارے جسمانی قوت بڑھتی ہے، انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ اور اگر مردار کھایا جائے اس کی وجہ سے ہمیں جسمانی بیماریاں ہوں گی، پتہ نہیں کتنی ساری انفیکشنز ایک انسان کے جسم میں چلی جائے گی، اس کی تندرستی جو ہے بدل جائے گی بیماریوں کے اندر۔ تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ انسان کے بھلے کے لیے ہی ہے۔ اب کچھ چیزوں کو تو ہم سمجھ لیتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم آج کی ڈیٹ میں اچھی طرح سمجھ گئے کہ حرام چیز یعنی مردار جو ہے، فار ایگزامپل اگر اس کا استعمال کیا جائے، کسی مردہ جانور کو استعمال کیا جائے جس کا گوشت سڑ رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں، کون کون سے جراثیم اس کے اندر پنپ رہے ہیں مردار کے اندر، تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اب سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پتہ لگ گئی ہے کہ مردار کا گوشت جو ہے وہ انسان کے لیے بالکل فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، مگر سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم سوچتے نہیں، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، جو شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میں ایک انسان چاہے وہ افراد ہو یا سوسائٹی اس کے لیے ایک برائی کا سبب، ایک بگاڑ کا سبب، بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں بھی حرام کی ہیں، مگر وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں وہ باتیں نہیں آتی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کیوں ریسٹرکشن لگائی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے حرام وہی چیزیں ہیں جس سے ایک انسان کے جسم کا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کچھ نقصان ہو، کوئی بگاڑ پیدا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ کہ ایک انسان جو کچھ کھاتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا خون، یعنی کہ لہو، کسی بھی جانور کا لہو جو ہے وہ مسلمان پہ حرام کیا گیا ہے۔ کیوں؟ آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خون کے اندر ہی ہر کسی جانور یا جاندار کے جو یہ کیا بولتے ہیں WBCs وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، خون کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ وہ وائٹ بلڈ سیلز کیا ہوتے ہیں؟ وہ جسم کے اندر آنے والے کسی بھی جراثیم کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اس جاندار چیز کو وہ بیماری سے بچاتے ہیں۔ اگر وہ خون ہم اپنے اندر لے لیں تو ہوگا کیا؟ اس جانور کے جو وہ وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ ہمارے اندر کے سسٹم کے ساتھ فائٹ کرنے لگ جائیں گے۔ الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوگا؟ انسان کے اندر جو ہے بیماریاں پیدا ہوں گی، اور ہمیں پتہ ہے جتنی بھی بیماریاں کسی بھی جاندار کے اندر ہو وہ خون کے اندر ہی فلو کرتی ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی بیماری کا ٹیسٹ ہو تو بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ خون کے اندر ہی، رگوں کے اندر ہی فلو کرتی ہیں۔ تو اگر ایک انسان کسی جانور کا خون بھی کھا لے، استعمال کرے، تو کتنا زیادہ بڑھ جائے گا بیمار ہونے کا چانس اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خون کو بھی حرام کر دیا۔ اس لیے جو ذبیحہ کا طریقہ ہے وہ تو سب سے پہلے اس کی جو مین کنڈیشن، مینڈیٹری کنڈیشن یہ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس کو اس طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ خون جسم کے اندر سے باہر نکل جائے، جتنا نکل سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس کی رگوں میں خون نہ رہے۔ کس کا فائدہ ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی جو بھی انسٹرکشن ہے الٹیمیٹلی فائدہ کس کا ہے؟ ایک انسان کا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا خنزیر کا گوشت۔ اور آج ہمیں پتہ ہے سب سے گندے جانوروں میں اس دنیا میں اگر کوئی جانور آتا ہے، سب سے گندے جانوروں میں وہ خنزیر۔ ایک تو وہ غلاظت کھاتا ہے، وہ مردار کھاتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر آپ سوچو جو ایسی گندی چیزیں کھاتا ہو اس کے جسم کے اندر کیسی کیسی بیماریاں ہوں گی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کیا۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز حرام کی
جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ یہ اوپر والی چیزیں تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ حرام ہے، کیونکہ انسان کے لیے، یہ جسم کے لیے جو ہے یہ نقصان دہ ہے، مگر یہ جو اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے، یہ ایسے ظاہری طور پر جسم کے لیے تو نقصان دہ چاہے ہو یا نہ ہو، مگر روح کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جس چیز پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، پھر کس کا نام لیا گیا؟ کس کے نام پہ ذبح کیا گیا؟ کسی شیطان، کسی جنات، چاہے کسی انسان، کسی بت۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کے اوپر کوئی بھی چڑھاوا چڑھایا جائے، وہ خنزیر کے برابر، کیا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر حرام ہے ایک انسان کے لیے۔ اور اس کے جو نتائج ہوں گے، یہ ہماری روح کے اوپر اس کا نقصان ہوتا ہوگا۔ ہماری روح کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمیں ایک پاکیزگی اور صفائی کی طرف کھینچتا ہے، اچھائی، عدل اور انصاف کی طرف۔ یہ جسم کے اندر اگر کوئی غلیظ چیز چلی جائے، وہ جو غیر اللہ کے اوپر قربان کی گئی ہو، تو وہ غلاظت اس جسم میں مل کے خون کے ساتھ جب گردش کرے گی تو وہ ایمان کے اوپر اٹیک کرے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پاکیزہ چیزیں کھانا، حلال چیزیں کھانا، اور وہی چیز استعمال کرنا جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، مگر آپ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی رحمانیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت جگہ یہ آیت ریپیٹ کرتے ہیں کہ تم پہ حرام کر دیا گیا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، مگر ہاں اگر کوئی مجبور ہو جائے، اس کے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ میں اس حرام چیز کو استعمال کروں، مگر کسی ایسی کنڈیشن میں پھنس گیا کہ زندگی اور موت پر بات اس کی آ گئی، مجبور ہے بالکل، پھر جو کوئی ناچار ہو گیا، بالکل لاچار، نہ زور کرتا ہو، یعنی اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کی جو نفس ہے وہ تو کراہت کرتی ہے اس ناپاک چیز سے، مگر پھنس گیا کہ جان کے لالے پڑ گئے، ولا عاد، اور نہ زیادتی، نہ وہ حد سے بڑھنا چاہتا ہو، اور مجبوراً وہ ان حرام چیزوں میں سے کسی کا استعمال کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ جان لے یہ تو مجبور تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاذ اللہ کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے چل جائے گی۔ کس حال میں تو نے اس چیز کا استعمال کیا، اور کیا تو نے دل کے اطمینان کے ساتھ اس کو استعمال کیا، کراہت کرتے ہوئے کہ یا باری تعالیٰ میں کروں تو کیا کروں، میری جان پہ بن کے آ گئی، کہ جان بچانے کے لیے کیا۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے، کسی غلط چیز کو یا کسی غلط سسٹم میں اگر آپ رہ رہے ہیں، ایک تو ہے نا اپنی من پسند کی زندگی آپ سمجھ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ فار انسٹنس آپ کسی آئی لینڈ میں پھنس گئے اور اب جان پہ بن گئی، کچھ کھانے کو نہیں ملا، وہاں پہ آپ کو کوئی حرام چیز کا کچھ لوتھڑا مل جاتا ہے کھانے کے لیے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے اتنا استعمال کریں گے اگر آپ کراہت رکھتے ہیں کہ بالکل منیمم ریکوائرمنٹ آپ کی پوری ہو۔ باربیکیو نہیں نا بنانے لگیں گے، باربیکیو پارٹی نہیں کریں گے۔ اگر آپ باربیکیو پارٹی کرنے لگ گئے وہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس کو دل کے ساتھ تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کیا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دے دیا؟ یہ تو خالی اشارہ کیا کہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت کو اگر ہم ایکسپینڈ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہر وہ پہلو جو موجود ہے کسی بھی انڈیویجول کی زندگی میں یا سوسائٹی کی زندگی میں، اگر وہ ایک انسان اس
برے سسٹم کے اندر رہ رہا ہے، اور اگر وہ کراہت کے ساتھ رہ رہا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں کروں تو کروں کیا، کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے کہ کس طرف، کہاں جاؤ گے بچ کے، ہر طرف سود ہے، جوا ہے، غلط سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری والا سسٹم ہے، عدل اور انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، مگر اب بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اب اگر اس حال میں کوئی انسان بالکل منیمم اپنی زندگی کی ریکوائرمنٹ کو سکیڑ دیتا ہے کہ یا باری تعالیٰ بس جینے کے لیول تک، کیونکہ جینا تو ہے، اور اپنے ٹائم کو وہ سیو کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہی عدل اور انصاف اور اس غلاظت کو ختم کرنے کے لیے اس ٹائم کو بچا کے استعمال کرتا ہے، وہ بندہ قیامت کے دن یہ کہہ سکتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں ان مجبوروں میں سے تھا، فمنس ترا، جو مجبور ہو جائے، جس کے پاس کوئی راستہ نہ بچے۔ مگر اب اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں خوش ہے، اس ہی سسٹم کے اندر وہ پھلنے اور پھولنے کی کوششیں کر رہا ہے، اسی کا وہ مشیر بنا ہوا ہے، اسی کا وہ ایڈوائزر ہے، اسی کا وہ ایمبیسڈر بنا ہوا ہے، وہ کیا بولے گا قیامت کے دن، یا باری تعالیٰ میں مجبور تھا، ارے تیری تو امیدیں جڑی تھی اس غلط سسٹم کے ساتھ۔ اس طریقے سے قرآن فارمولاز دیتا ہے ایک انسان کو۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات میں کلیئر کر پایا کہ کچھ اس میں ڈاؤٹ رہ گیا؟ فمن اضطر، مگر جو مجبور ہو جائے، غیر باغ، اس کے دل کے اندر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت کی نیت نہیں تھی، ولا عاد، نہ وہ حد سے بڑا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو ایسے انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور بہت رحیم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ قیامت کے دن دنیا کے غلط کام کرنے والے لوگ، جنہوں نے ایسی دنیا کے اندر بغاوت والا سسٹم پیدا کیا، برائیاں اور حرام خوریاں کرنا آسان کر دیا، وہ لوگ اور وہ لوگ جو بچتے بچتے، کیونکہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، رہنا تو وہیں تھا، کہاں بھاگ کے جاتے، مگر مجبور ہو کے دل سے نفرت رکھتے ہوئے، یہ دونوں لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں قسم کے لوگوں کے سوچنے کا انداز ایک تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ان کے جو کام ہے دنیا میں جو یہ کر رہے ہیں، جو ان کی جد و جہد اور محنت ہے، رات اور دن کی ان کی جو کوششیں ہیں، وہ برابر تو نہیں ہو سکتی، کہ ہو سکتی ہیں برابر؟ تو ایسے انسان کے لیے انشاءاللہ گنجائش ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسانوں میں شامل کرے کہ جو مجبوراً برائی، ایکسپلائٹیشن میں جی رہے ہیں، دل سے اسے قبول نہیں کرتے ہیں، مگر جائیں کہاں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا کر، یعنی اپنی زبانوں سے بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی کوئی واضح دلیل یا اللہ تعالیٰ کی کوئی واضح انسٹرکشن تمہیں نہیں آتی، تو اپنی زبان سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام نہیں بنا سکتے۔ یہ تمہاری من مرضی نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہو تو ہمارا دل کہتا ہے یہ حلال ہونی چاہیے تو حلال ہو گئی، اور جی ہمارا دل یہ کہتا ہے حرام ہونی چاہیے تو حرام ہو گئی۔ ہرگز اپنی زبانوں سے جھوٹ مت گڑو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ کے بارے میں جھوٹ بہن لو گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ تصنیف کر لو گے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کر دینے کی اتھارٹی خالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس چیز کو حلال کس چیز کو حرام۔ جیسے اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا، ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ یار سود بھی تو محسوس ہوتا ہے تجارت جیسی ہی، تو لہٰذا یہ بھی حلال ہے۔
ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کی دھجیاں اڑائی۔ نقصان کس کا ہوا اس میں؟ یہ جو عمارت غلاظت کی بنی نا، اس کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے نظام کو تہس نہس کر دیا گیا، اکنامیکل انجسٹس پیدا ہو گئی۔ کس کا نقصان ہوا؟ انسان کا۔ اور کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز کو حلال کر دیا۔ یہ تو بڑے لیول پہ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ عموماً دیکھتے ہیں جی، پیر فقیر بنے ہوتے ہیں، دکانیں کھولی ہیں انہوں نے، کسی بھی چیز کو بول دیں گے جی حلال ہے، اور کسی کو بولیں گے یہ مت استعمال کرنا، یہ اب تم پہ ممنوع ہے، تم پہ جادو کا سایہ ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا، یہ گوشت مت کھانا، مچھلی مت کھانا۔ کس میں مجال ہے کہ حلال کردہ اللہ تعالیٰ کی چیز کو ان پیر اور فقیر جو اپنے آپ کو کہنے والے جو یہ جھوٹے اور مکار ہیں، یہ حرام کر دیتے ہیں؟ اور خاص کر عورتوں کے اوپر ان کا بڑا بس چلتا ہے۔ ان کو کوئی پوچھے کہ تمہاری کیا مجال کہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے حلال اور حرام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی اتھارٹی ہے۔ چند 100 انسان کیا، سارے انسان بھی ایک طرف جمع ہو کے ووٹ کرنے لگ جائیں اور وہ شراب کو حلال قرار دے دیں، وہ کبھی حلال نہیں ہوگی، وہ حرام ہوگی۔ اس کو حلال بناؤ گے تو وہی کچھ خباثت دنیا میں پھیلے گی۔ جس طریقے سے جرائم ہوتے ہیں نشے کے حال میں، اور جتنے ایکسیڈنٹ اور ظلم ہوتے ہیں، کس طریقے سے وہ جھگڑے اپنے فیملیز کے اندر کرتے ہیں، فیملی سسٹم کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ کیا کیا کہ یہ جی حلال کر دو، اس کو جائز کر دو، اس کو ایکسیپٹیبل کر دو سوسائٹی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ جس چیز کو اللہ حلال کرتا ہے وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہے، اور حرام کرتا ہے تو انسانیت کی بہتری کے لیے ہی حرام اس کو کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہنے لگ جائے یہ حلال ہے تم پہ اور یہ حرام ہے، تو بن اپنی من مرضی سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھتا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ تو کان کھول کے سن لو، جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں، وہ کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں۔ وہ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے نا، وہ آج نہیں تو کل ختم ہی ہونی ہے۔ کون رہا یہاں ہمیشہ؟ 40 50 60 70 سال، اور کتنا ہوتا ہے دنیا میں؟ بڑے بڑے 30 مار خان آئے، موئے پوچھتے ہیں۔ جو جرائم تم نے دنیا میں کیے ہوتے ہیں، تم اپنا چھاپ چھوڑ کے جاتے ہو، تو اس کے بدلے پھر تمہیں قیامت کے دن بھرپور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ سب کام تم کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کیوں بناتے ہو؟ دنیا کے کسی فائدے کے لیے کرتے ہو نا۔ متاعن قلیل، ارے یہ چند روزہ زندگی کا سامان ہے، بہت تھوڑا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ جان لیں ان کے لیے جو عذاب ہے وہ بہت دردناک ہے۔ وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے عوض اپنی آخرت کے اندر مول لے رہے ہیں دردناک عذاب۔ وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ الگ دھرم نہیں بنائے تھے، الگ الگ مذہب نہیں بنائے، کوئی عیسائیت اور یہودیت یا کوئی بھی دھرم اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے رسول ایک ہی پیغام لے کے بھیجے کہ اپنے مالک کو پہچانو۔ بعد میں کیا ہوا؟ رسولوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قوموں نے کتاب کی تعلیم کو بدل دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس ایک دین کو، ایک راستہ جو زندگی گزارنے کا اللہ نے اتارا تھا۔ تو انہی میں سے ایک گروپ کون ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں؟ اس لیے قرآن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اے یہودی ہو، قرآن میں یہی آیا اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، حرمنا ما قصصنا علیک، ان کے اوپر کچھ خاص چیزیں ہم نے حرام کر دی تھی جو باقی لوگوں پر حرام نہیں کی تھی۔
امتحاناً یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے پچھلی قوموں کے اندر امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان قوموں میں اللہ کی طرف سے بہت سے معجزے دکھائے گئے، رسول ان کے بیچ میں موجود تھے، ان کے بڑے بڑے مطالبے پورے کیے گئے۔ دریائے نیل کو، یہ جو ریڈ سی تھی، اس کو انہوں نے 2 حصوں میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو لہٰذا ان کے سامنے تو بہت سے راز کھول دیے گئے، مگر پھر ساتھ ہی ساتھ امتحان کو بھی سخت کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جتنی ان کو چیزیں گیپ کی دکھائی گئی، پھر اتنا ہی امتحان بھی ٹائٹ کیا گیا۔ امتحاناً اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم کے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ سورۃ الانعام میں پہلے آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں پہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ہم نے حرام کر دیا ان پر جو وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں پہلے بتا دی، یعنی قرآن میں وہ چیزیں پہلے نازل ہو گئی تھی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ ان ظالموں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ بار بار اللہ کے رسول ان کے بیچ میں بھیجے گئے، تورات ان کے بیچ میں موجود، ایسے ایسے زمین اور آسمان کے راز ان کے لیے کھول دیے گئے جو باقی انسانوں کے لیے غیب کی باتیں تھیں، اس کے باوجود یہ سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، اس قوم کو ہلاک کیا جاتا ہے، اور وہ ہلاک ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو وہی چیز فرمائی گئی، وما ظلمناہم ولکن قانوا انفسہم یظلمون ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ یہ جو آیت ہے، یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک تسکین، ایک دل کے اطمینان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی میں، کہ اگر یہ سب باتیں سن کے بھی تم سمجھ لیتے ہو، اگر تمہیں سمجھ آ جاتی ہے، اگر تم سچائی جان لیتے ہو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، تو ثم ان ربک للذین، پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی میں، یعنی کہ برائیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہے، انسان تو شیطان کے قابو میں بڑی جلدی پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اگر تم نے برائیاں کی نادانی میں، ثم تابو، مگر پھر جلد تم نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور توبہ کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور جو کوئی برائی تمہارے اندر تھی تم نے کریکشن کر دی۔ سمجھ رہے ہو؟ برائی کی نادانی میں اب اس پہ سر پیٹنے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تمہیں سمجھ آ گئی کہ یہ برائی تھی، ایک دم اپنے رب کے سامنے پلٹو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور توبہ کرو، اور اپنی زندگی کے وہ تمام عناصر جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دو، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لو، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس سب کے بعد ایسے لوگوں کے لیے ان کا جو رب ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحیم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ آیت جو ہے یہ ایک تسکین اور اطمینان انسان کو دیتی ہے، کیونکہ عموماً ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں الگ الگ سٹیجوں سے گزرا ہے، بہت دفعہ وہ شیطان کے چنگل میں پھنسا، مگر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک جان میں جان ہے وہ پلٹے اپنے رب کی طرف اور توبہ کر لے، اور یہ پتہ نہیں ہے کسی کے
کسی بھی انسان کی موت کب آنے والی ہے کس کو پتہ؟